وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی صورت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ آج اہل قریش کے بارے میں بات کریں گے۔ اتنے دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس میں حکم دیا کہ یہاں پر اپنا گھر بساؤ، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد اقدس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں پر اپنا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد ایک خاندان بنا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا، یہ خاص مکہ میں آباد تھے اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے، یعنی اس کا انتظام سنبھالنے والے تھے۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے تھے، جن کو حاجی کہتے ہیں، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ذمے، یعنی کہ اہل قریش کے ذمے تھی۔ اس لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے، ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے، یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے، حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کی بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے قیصر بادشاہ سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلے کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیز لے جا کر خود اس کے پاس جائیں گے اور ان تک وہ پہنچائیں گے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے تھی۔ عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پٹ گیا تھا، یعنی کہ پھٹ گیا تھا، پانی ادھر ادھر نکلنے لگ گیا، بہنے لگ گیا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کروایا۔ عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے، عمر بھی بڑی پائی، 10 جوان بیٹے تھے، ان میں 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے: ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔
عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور وہاں پر کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور یہ لوگ بڑے ہی عزت و احترام والے تھے، ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا بھی نہ تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے یہ بڑے تھے، متولی تھے، انتظام کرنے والے تھے، لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ تمام کام یہ لوگ خود دیکھا کرتے تھے اور اپنے خرچ پر دیکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عزت و تکریم ہر مسلمان، ہر اس شخص کے دل میں تھی جو حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت حج بیت اللہ تھا، نمازوں کا حکم نہیں ہوا تھا، نمازوں کا حکم بلکہ یہ تو تحفے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اب چونکہ یہ بڑے عزت دار تھے، جو کہہ دیتے اس بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، جو انہوں نے حکم صادر کر دیا اس سے نہ تو کوئی آگے جاتا تھا نہ اس سے پیچھے ہوتا تھا، کیوں کہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، اور جو اللہ کے گھر کا متولی ہوتا اس کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ اس کے لیے کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی مشیر کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بس اتنا ہی کافی ہے کہ بیت اللہ کا انتظام کرنے والا، بیت اللہ کا انتظام دیکھنے والا متولی ہے، بس اس کے لیے اتنی حد ہی کافی ہوا کرتی تھی۔ اب ایک بادشاہ، اس نے کسی وجہ سے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے باقاعدہ کہا کہ میں بیت اللہ پر قبضہ کروں گا اور اسے توڑ دوں گا کہ لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، میری عبادت گاہوں کی طرف نہیں آتے، بلکہ اس عبادت گاہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، سب کے سب ادھر حج کرنے جاتے ہیں۔ حج کرنا ہے تو یا تو میرے پاس آئیں یا پھر میں بیت اللہ کو ہی ختم کرتا ہوں۔ اب وہ لوگ اپنی پوری ایک جماعت لے کر گئے، ایک پوری جماعت لے کر وہاں گئے اور وہاں دیکھا کہ راستے میں اونٹ چل رہے تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بالکل کھلے مہار، آزاد، کوئی ان پر پابندی نہیں، کسی قسم کی پابندی نہیں، کوئی انہیں روک ٹوک نہیں ہے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ کھلے مہار گھوم پھر رہے ہیں۔ اونٹ کس کے ہیں؟ پتہ چلا جی کعبۃ اللہ کے متولی عبد المطلب کے ہیں۔ جب اسے پتہ چلا نا کہ کعبۃ اللہ کے متولی کے ہیں، اس نے ایک شرارت کے طور پر کہ میں اس کے اونٹ اپنے قبضے میں کر لوں گا، جب میں اس کے اونٹ اپنے قبضے میں کروں گا یہ مزید جوش میں آئے گا، جنگ کے لیے اپنی فوج لے کر آئے گا، اور میرے اوپر چڑھائی کر دے گا، اور پھر ان لوگوں کو روندتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور بیت اللہ پر حملہ کر دیں گے، بیت اللہ پر دھاوا بول دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، 100 اونٹ تھا، اسے اپنے قبضے میں لیا اور آگے بڑھا۔ کسی بتانے والے نے عبد المطلب کو یہ بتایا کہ آپ کے 100 اونٹ ابرہہ بادشاہ کا نام تھا، ابرہہ نے اپنے قبضے میں لے لیے، اس کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایک جماعت بنائی، جماعت بنا کے چل دی ابرہہ کی طرف۔ ابرہہ نے دیکھا کہ اتنی بڑی جماعت لے کر عبد المطلب آئے ہیں، اب یہ جنگ کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور پوچھا کہ خیریت، یہ جماعت لے کر ہماری طرف بڑھ رہے ہو؟ دیکھتے نہیں کتنی بڑی فوج ہے، سب کے سب ہاتھیوں گھوڑوں پر رہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے ہمارے پاس ہتھیار ہیں تمہیں مارنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم ہماری امان میں آ جاؤ، شکست تسلیم کر لو یا پھر مارے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے کہ ابرہہ بیت اللہ جانے یا بیت اللہ کا مالک جانے، میں تو آیا ہوں صرف اپنے 100 اونٹ لینے کے لیے جو تو نے اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں۔
وہ 100 اونٹ میرے واپس لوٹا دے، تو جان، میرا رب جانے یا میرے رب کا گھر جانے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اس بادشاہ ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب، میں تو سمجھتا تھا کہ قریش کا تو سردار ہے، بنی ہاشم کا سردار ہے، بڑا ہے، بیت اللہ کا تو متولی ہے، اتنے لوگ تیرے حکم کی تابع فرمانی کرتے ہیں، اتنے لوگ تیرے حکم پر آمین کہتے ہیں، میں سمجھا تھا کہ تو ایک بڑی جماعت لے کر آئے گا اور میرے ساتھ جنگ کرے گا، تو بزدل نکلا، تو صرف اپنے 100 اونٹوں کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو پھر وہ تمہاری عبادت گاہ؟ کہنے لگا عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، عبادت گاہ بھی اللہ کی ہے، اللہ کا کام اللہ جانے، میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے گھر کی میں حفاظت کروں؟ اللہ کا گھر ہے، حفاظت وہ خود کرنا جانتا ہے، لہٰذا میرے 100 اونٹ لوٹا دے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اب تو میرے لیے بالکل راستے کھل گئے، اب تو کوئی بھی میرے سامنے مجھے روک ٹوک کرنے والا نہیں آئے گا، میں تو کھلے مہار اب بیت اللہ پر وہ کروں گا، حملہ کروں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مگر یہ انسانی تدبیر تھی، اللہ کی تدبیر کیا تھی، تقدیر کیا چاہتی تھی؟ وہ جیسے ہی آگے بڑھے، اللہ رب العزت نے بالکل چھوٹے چھوٹے پرندے، اتنے چھوٹے کہ ان کا وزن ہی نہیں ہے، بالکل باریک باریک چونچوں والے، اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں بھیجا، انہوں نے اپنی چونچ میں کنکر پکڑے اور کنکر کی برسات کر دی ان لوگوں پر۔ جو کنکر جس ہاتھی پر گرتا وہیں پر وہ گڑھا کر دیتا، ایک اینٹ تو کیا، ایک مٹھی برابر وہاں کی ریت بھی لے کر نہیں جا سکے، ایک مٹھی تو بہت دور ہے، ایک ریت کا ذرہ بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں کر سکے۔ آئے کس لیے تھے؟ اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے، اور اللہ نے انسانوں سے کام نہیں لیا، پرندوں سے کام لیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اس گھر کی حفاظت کی جسے اللہ کے لاڈلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر بنایا تھا۔ اور یہ گھر بنایا ایسے گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مستری کا کام کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کی۔ مستری اور مزدور کا کام تو ہم جانتے ہیں کہ مستری کو اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تو دیوار کی چنائی کر، اور مزدور گارا اور اینٹیں یہ دینے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کی چنائی کی، عبادت گاہ بنانے کا کام کیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اور مٹی اٹھا کر، گارا اٹھا کر دیا۔ اس طریقے سے دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ بنایا۔ جب بنانے والا نبی ہو، معاون نبی ہو، دونوں طرف سے نبوت ہو اور کام ہو رہا ہو اللہ کے گھر کا، کیا اللہ چاہے گا کہ میں اسے ہر کوئی بھی آ کے مٹا دے؟ اللہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ آپ ایک مکان بناتے ہیں، بڑی محنت سے بناتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کر دیتے ہیں، یا پھر خرچ آپ کا بیٹا کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے مکان بناتا ہے، کیا آپ کا دل چاہے گا یا آپ کے دادا یا ابا کا دل چاہے گا کہ جا کے اپنے پوتے پڑ پوتے کے مکان کو جا کے گرا دے؟ کیوں؟ وہ پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بچے نے بنایا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بچے نے بنایا، اتنا محنت کر کے اس نے بنایا، ہم کیسے اسے توڑ دیں؟ اور جسے
اللہ کا محبوب بندہ بنائے۔ ایک ہے اللہ کا بندہ میرے جیسا جس کا عمل کوئی نہیں صالح، گناہوں سے پر ہے، اور دوسری طرف اللہ کا محبوب ہے جو بالکل پاک صاف ہے، جس کی خطا نہیں، معصوم ہے۔ وہ گھر بنائے کہ اللہ چاہے گا کوئی آ کے گرا دے؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ بات چل رہی تھی عبد المطلب کے بیٹوں کی۔ حضرت عبداللہ ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 70 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بیوی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم زندگی انہیں ملی، بہت کم جیے۔ چند ہی روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ولادت عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے کہ آج تک اس قسم کا معاملہ نہ ہوا۔ آج نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہہ دی جو آج سے پہلے کبھی نہ کہی تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات کی، آمین آمین، ہر سیڑھی پر آمین کہا، کیا ماجرا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ آمین کہیں، اور کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ عرض کیا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنے اور درود پاک نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا، عرض کیا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو ضعف میں پائے، یعنی بڑھاپے میں پائے، اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ میں نے کہا آمین۔ اب بد دعا کرنے والی ذات، تمام فرشتوں کے سردار، پیغمبر نوری حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایسے نبی، ایسا فرشتہ جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ بد دعا کرے، اور تمام جہانوں کے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں تو اس کی سختی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سب کو سنا دی تھی، اور جو ساری دنیا کو قوموں کا رسول بنا کر بھیجا گیا، ساری دنیا کی قوموں کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی، البتہ 12 تاریخ شک میں ہے، مشکوک ہے کہ 12 سے آگے بھی ہو سکتی ہے، پیچھے بھی ہو سکتی ہے، 12 فکس نہیں ہے۔
البتہ پیر کا دن فکس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس کے بعد پیدا ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد انہیں نبوت ملی، نبوت کے بعد جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تو اس کے 571 برس کے بعد پیدا ہوئے۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے اتنی خوشی ملی کہ پورے مکہ کو مٹھائیوں میں سے بھر دیا، ہر گھر میں اتنی مٹھائی دی، اتنی خوشیاں منائیں، اتنے کھانے کھلائے لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آمنہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سوچنے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔